حسن ناظرین کرام، ملک کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہے. جلسہ بھی ہو رہا ہے، زوردار جلسہ ہو رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ مینار قائدین جس سے وہ کاٹے گا، کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں. شہباز گل کی ایک بحث بھی چل رہی ہے. لوگ کل عارف علوی نے کہہ دیا ہے کہ مفاہمت ہو سکتی ہے، کچھ اس رستہ دکھایا ہے. کیا ہونے والا ملک میں؟ مفاہمت ہونے والی ہے یا کوئی رستہ ایسا نکلنے والا ہے جس پہ ایک جارحانہ رویہ اختیار کیا جائے گا؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان کی آج کی یہ تقریر ہے وہ ٹرینڈ سیٹر ہے. وہ اس سے معلوم ہوگا کہ عمران کس طرف جانا چاہتے ہیں، اور جدھر عمران جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کی سیاست وہی رخ اختیار کرے گی. یہ نہیں کہ عمران کے پیچھے پیچھے چلے گی، بلکہ عمران کے رویے کا تعلق ملک میں جمہوریت کے پنپنے آگے بڑھنے سے ہے. کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، کیا نہیں پیدا ہوتی، یہ کوئی جلسے پہ منحصر نہیں ہے. آج کی پوری صورتحال کا تجزیہ کرنا جو ہے وہ ہم ہر روز ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے. پتہ نہیں ہم ٹھیک باتیں کرتے ہیں یا ایسی اپنی طرف سے لگا دیتے ہیں. چلیے آج بھی کوشش کرتے ہیں. بڑے اچھے چار بڑے اچھے سوچنے سمجھنے والے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم بخاری صاحب ہیں، کون ان سے واقف نہیں ہے جی. پی جے میر صاحب ہیں، ہمارے پائنیئر ہیں اینکرنگ کے، نجی جب چینل چلے تھے. امتیاز گل صاحب ہیں، بہت سینئر تجزیہ نگار ہیں اور بڑی صاف گفتگو کرتے ہیں. رضوان رضی صاحب ہیں، لاسٹ بٹ ڈاٹ دی لیسٹ، خاص طور پر معیشت پر ان کی بہت گہری نظر ہے. سلیم بخاری صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں. آپ بتائیے کہ اس وقت ملک ہم کہاں کھڑے ہیں، ملک کا کیا نقشہ ہے؟ میں روز ایک ہی سوال پوچھتا ہوں. لوگ کہتے ہیں تو بدل کے سوال کیوں نہیں پوچھتے؟ میں کہتا ہوں بدل کے ہی پوچھوں گا تو جواب دینے والے نے وہی جواب دینا ہے جو وہ دینا چاہتا ہے. اور آج کی صورتحال میں یہی جواب ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا شہزاد میر صاحب. آپ کا یہ جو سادہ سا سوال ہے، میرے خیال سے یہ بہت سوال ہے جو آج کل پوچھا جانا چاہیے، اور آپ ٹھیک کر رہے ہیں جو یہی سوال پوچھتے ہیں. اس کا جواب دینا جو ہے ہر روز مشکل ہوتا جا رہا ہے، یہ آسان نہیں ہے. ملک جو ہے اکنامکلی تو جہاں کھڑا ہے وہ میرے خیال سے اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کی، لیکن جہاں سیاسی طور پر کھڑا ہے وہ اتنا گمبھیر اور اتنا پیچیدہ معاملہ ہے کہ اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے سمجھ نہیں آتی کہ آدمی شروع کہاں سے کرے. دیکھیے، ایک تو جنگ ہم نے دیکھی ہے بیانیوں کی. وہ شروع ہوئی تھی نواز شریف کے وزیر اعظم ہاؤس سے نکلنے سے، جب انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو، اور وہ یہ بیانیاں لے کے چلے. پھر اس کے بعد تو بیانیوں کی بچھاڑ ہو گئی. خان صاحب جب سے آئے ہیں بیانیے ہی بیانیے چل رہے ہیں. اور ایک خوبصورت بات یہ ہے اور اچھی بات بھی ہے یہ کہ وہ اپنا بیانیے پھر بہت جلدی بھول بھی جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ہر بیانے سے رٹ کے رہتے تو پتہ نہیں کیا صورتحال بنی ہوتی. یہ چیدہ سی باتیں بیانیے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں سر. پہلا بیانیہ تھا ان کا جی احتساب کا. احتساب کا کیا بنا سر، اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. وہ احتساب کیونکہ یک طرفہ تھا، اس لیے وہ احتساب نہیں تھا، وہ پولیٹیکل وینجنس تھی، وہ سیاسی انتقام تھا. یہ ثابت ہو گیا کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جتنے نیب زدہ لوگ تھے ان سب کے کیسز بھی بند ہوئے، چاہے وہ ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کرنا پڑا چیئرمین نیب کو، کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چاہے وہ مالک جبا ہے، چاہے وہ بی آر ٹی ہے، جو بھی لوگ تھے، اور ان کی تعداد بھی درجنوں میں ہے جن کے اوپر نیب کے کیسز اور ریفرنسز ہیں. کسی نے نہیں پوچھا ان کو، تو احتساب تو دفن ہو گیا ساتھ ہی. اور ویسے بھی انہوں نے، اگر آپ کو یاد ہو، کہا تھا کہ شروع ہوگا مجھ سے، بانی گلہ سے، پھر میرے وزراء سے، اور پھر کسی اور کی طرف ہم دیکھیں گے. یہ ابتدا کبھی ہوئی ہی نہیں. نہ اس کے بارے میں مجھے کوئی ایلیمنٹ آف کنٹرڈکشن میرے ذہن میں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں جناب انہوں نے اپنے سے ابتدا کی تھی اس کی. اس کے بعد یہ دوسرا بیانیہ آیا تبدیلی کا. جی تبدیل انہوں نے ضرور کر دیا، لیکن یہ تبدیلی ہے نیگیٹو. آج جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. اس کے بعد کہ جتنے بھی بیانیے انہوں نے بنائے، چاہے وہ سازش کا بیانیہ تھا، وہ سازش کا بیانیہ جو ہے وہ شاید اپوزیشن میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کو دفن کر دیتے. وہ خود خان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے دفن کیا. جب لندن چیپٹر کے بریار صاحب جو ہے انہوں نے رابطہ کیا ڈونلڈ ڈو کے آفس سے کہ جناب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہو گئی غلطی، بھول جائیں آپ اس کو. پھر اس کے بعد حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک فرم ہائر کی گئی ہے جو وہاں پی آر شپ کرے گی ان کے ایک ایسے ملک میں جس نے ان کے رجیم کی. تھوڑا سا مجھے وقت اور بس 1 منٹ اور دے دیجیے. جی اچھا جی. اس کے بعد آپ دیکھیے کس تمطراق سے جناب وزیر اعلیٰ کے پی کے نے امریکی سفیر سے 36 گاڑیوں کی چابیاں وصول کی، اپنی کرسی پر بٹھا دیا ان کو. پھر ان کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے سینسٹیو ایریاز کا جو دورہ کرایا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ شیریں مزاری صاحب کی پریس کانفرنس آپ دیکھ لیجئے اور سن لیجئے. تو یہ سازش کا بیانیہ خود ہی انہوں نے دفن کر دیا ہے.
تو بیانیے تو بنتے ہیں اور بگڑتے رہے ہیں. اب آج کے اس جلسے میں وہ کیا بیانیاں دیں گے وہ جب سامنے آئے گا کچھ اندازہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. پی جے میر صاحب, اب خاص طور پہ یہ بات کہ انہوں نے ایک فرم کو ہائر کیا جو لابسٹ ہوگی, اور وہ کہتے ہیں لابسٹ نہیں ہے, پی آر کی فرم ہے, اور لیکن اس فرم کے ساتھ ایک چیز نتھی ہے کہ یہ نیوکلیئر آرمز کے خلاف ہے, جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو بھی یہ غیر ایٹمی قوت دیکھنا چاہتی ہے. تو اس ایسی فرم کو کیوں ہائر کیا گیا, یہ لوگ سوال کرتے ہیں. بہرحال یہ میں سوال آپ سے پوچھ نہیں رہا, یہ ایسے میں نے بیان کر دیا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کس طرف کے مصالحت کی طرف بڑھ رہے ہیں, یا یہی جاریت, ٹکراؤ, اور اس کے نتیجے کے طور پر سیاست بھی ڈی ریل, جمہوریت بھی ڈی ریل, اور باقی کوئی سسٹم ہے وہ بھی ڈی ریل ہوتے دکھائی دیتے ہیں. میر صاحب, اگر آپ کے پاس ریل ہی نہیں ہے تو آپ نے ٹریل کہاں سے ہونا ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو ریل لے کے آئے نا. اب میں اور یہ بخاری صاحب ہم واشنگٹن گئے تھے کٹھے, اور زرداری صاحب کا یہ وزٹ تھا. وہاں پیپلز پارٹی نے اپنا ایک رکھا تھا, یہ مارک سیگل, اس کو $1 ملین دیتے تھے. یہ ٹھیک ہے, یہ جو بھی لابیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کے کہنے پہ چلتا ہے, وہ اپنی لابی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ اس کو, وہ پیڈ ہینڈ ہے. تو پی آر فارم اس کو کہہ لیں یا لابیسٹ کہہ لیں, اس کا کام ہی یہی ہے. اس کا کام ہے کہ آپ کے جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ ملائے, سینٹ میں ہو, کانگریس میں ہو, آپ ان سے بات چیت کرتے رہے. یہ بات ہوگی, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, سب نے کیا ہے. ٹھیک ہے. کوشچن ارائزز کہ ہمارا جو کینسر ہے, میر صاحب اگر آپ اس پہ جائیں نا, ہم تو جب کہہ دیں گے ہاں جی یہ خراب ہے, یہ اچھا ہے, وہ ٹھیک ہے. ہمارا بنیادی مسئلہ جو ہے, ہمارے پاس ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں. انڈیپینڈنس پہ آپ کے پاس ایک یونیورسٹی تھی, 16 یونیورسٹی تھی پورے سب کانٹیننٹ پہ, ایک یونیورسٹی تھی پنجاب یونیورسٹی, وہ آپ کے حصے میں آئی. اس کے بعد آپ نے بنایا, آپ نے 125 کر دیے, کالجز بڑھا دیے, 1500 1600 کر دیے, ہر چیز کر دی. آپ نے کوالٹی کا بندہ کوئی نہیں پروڈیوس کیا, کیونکہ آپ لے لیں فرام دا فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ٹل ٹوڈے, ہر ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے یار یہ خراب ہے, میں ٹھیک ہوں. یہ آپ کی اس وقت سے آ رہا ہے. آپ 50s میں دیکھ لیں گورنمنٹس کس طرح چینج ہوتی تھی, 9 پنس کی طرح. آج بھی وہی چکر ہے, کوئی نہیں ہے. سو دا کوشچن ہیئر از کہ جو ہم آپ کہہ رہے ہیں نا کہاں کیا بنے گا, جب تک یہ سیاستدان خود نہیں ٹھیک ہوں گے یہ نہیں کچھ بن سکتا یہاں, کیونکہ ہر ایک کو تکلیف ہے جھنڈے کی گاڑی کا, پاس کوریڈور کا, اور دیٹس اباؤٹ اٹ. عوام کی کوئی بات نہیں کر رہا. آج آپ کے کتنے بڑے بڑے فلڈز آئے ہیں, کراچی میں ہے, آپ دیکھیں پانی کا کیا حال ہے, ادھر سے یہ جو چناب آ رہا ہے. Is anybody talking about it? No. ہم سب بیٹھ کے ڈالر اوپر ہے, ڈالر نیچے ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. ہم جو ایکچوئل لوگوں کے مسائل ہیں ان پہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. سو دا کوشچن از کہ ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں. ہم بات یہ کر رہے ہیں, ابھی آج عمران آئیں گے, کل آئیں گے, وہ کہیں گے میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو, تو پھر اس کے بعد اس کا ریئیکشن ہو جائے گا, پھر آپ ایک اور ایک مسئلے میں چلے جائیں گے. سو ہم بیسکلی ٹیلی ویژن کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, ہم عوام کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, اور جو آپ کے ایکچوئل بنیادی ایشوز ہیں اس پہ آپ بات نہیں کر رہے, اس پہ بات نہیں ہو رہی. ٹھیک بات ہے جی. امتیاز گل صاحب, میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, رضوان راضی صاحب سے میں خاص طور پر معیشت پر کچھ سوال کرنا چاہ رہا تھا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں ہمارے جو ساتھیوں نے گفتگو کی ہے, ان کو دل کی سچائی تو رکھتی ہے, ایکچوئل سچویشن کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے پوچھا؟ جی آپ سے پوچھا, جی آپ سے پوچھا, بالکل. اچھا, کیونکہ درمیان میں سگنلز ایکچولی جی وہ ہو جاتے ہیں, ڈراپ ہو رہے ہیں. جی اب ہم کیا کہیں, ہم بہت سارے بیانیوں میں پھنس گئے ہیں. ایک طرف تو ہم وہ کرپشن کی بات کرتے ہیں, لیکن میں اگر صرف اسی پہ آپ اجازت دیں تو فوکس کر لیتا ہوں کہ ہم جب یہاں پہ کرپشن کی بات کرتے ہیں کہ کوئی ثابت نہیں ہوا, پکڑا نہیں گیا ہے, کسی کو جیل نہیں ہوئی ہے, تو بدقسمتی سے اس ملک میں کرپشن کو صرف اس بات کے ہم پلہ قرار دیا گیا کہ کوئی وزیر اعظم یا وزیر رشوت کے پیسوں میں پکڑا گیا ہے یا نہیں, اس پہ جرم ثابت ہوا ہے یا نہیں. یعنی جس انداز میں ہمارے پاکستان میں بے شمار لوگ سرکاری دورے کرتے ہیں, مطلب عوام کے پیسوں پہ غیر ملکی دورے کرتے ہیں, سرکاری اداروں کی سہولیات استعمال کرتے ہیں, سرکاری رہائش گاہوں میں ہمارے بڑے بڑے دانشور اور صحافی رہ رہے ہیں, وہ کرپشن نہیں ہے. یعنی یہاں پہ تو ایک وے آف لائف بنا ہوا ہے کہ آپ کو مفت کی چیزیں اگر مل رہی ہیں تو آپ اس کو ایبیوز کرتے رہے ہیں, اور کسی نے اگر اس کی مخالفت کی ہے تو وہ پھر متون ہو گیا. یعنی گزشتہ دور حکومت میں یہ چیزیں ذرا شاید کم ہوئی تھیں, اللہ تللے کم ہو گئے تھے, تو اس کی وجہ سے گزشتہ حکومت بہت خراب تھی,
اور تب تمام تر جو برائیاں تھیں وہ صرف ایک ہی شخص میں اکٹھی ہو گئی، اسی لیے تمام باقی لوگ اس کے ساتھ مل گئے ہیں۔ دوسری بات آئی تھنک پی جے میر صاحب نے وہ اچھی بات کہی کہ عوام کے مسائل پہ توجہ دینے کی بجائے ہمارا جو پرائم ٹائم ٹی وی ہے وہ ان شخصیات کی جنگ میں اس نے الجھا کے رکھ دیا ہے۔ ان کی آپس کی لڑائیاں ہیں بڑے ہاتھیوں کی، اور اس میں عوام کے جو مسائل ہیں وہ پس کے رہ گئے ہیں، بلکہ بالکل نظر انداز ہو گئے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیے 75 سال کا پاکستان ہونے والا ہے، لیکن 75 سال کی عمر میں جو کچھ شہباز گل کی بیگم اور اس کی بچی کے ساتھ ہوا ہے وہ ایک انتہائی، لیکن اس 75 سال میں جو کچھ شہباز گل نے کہا ہے وہ بھی تو کسی کے نہیں کہا ہوگا سالگرہ کے موقع پہ، اور جو پولیس نے ایف آئی آر کاٹی ہے، سجاد صاحب آپ کو بھی چاہیے، ہمارے اور دوستوں کو بھی چاہیے اس کو ہائی لائٹ کریں کہ اس میں پولیس الزام لگا رہی ہے، یعنی پوری پولیس کی 2 پارٹیاں گئی ہیں اس کو گرفتار کرنے، اس کے ڈرائیور کو، اور ایف آئی آر میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے ہم سے موبائل اور 15,000 روپے چھینا ہے۔ پولیس ہوتی ہے، میں یہی کہوں گا اس موقع پر، یہی کہوں گا۔ رضوان صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سارا سینیریو آپ کے سامنے ہے، خاص طور پہ کوئی اکانومی پر بھی کچھ آپ پولیس توجہ دلائیں جی۔ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ہم سے موبائل فون چھینا ہے اور 15,000 روپے بھی، یعنی اس پہ کوئی یقین کرنے والا ہے؟ اس قسم کی ایف آئی آر بنی ہے اس کے ڈرائیور پہ۔ تو ٹھیک بات ہے، میں نے یہی مختصر یہ کیا کہ پولیس ہوتی ہے، یہاں پہ مفادات کی جنگ اس وقت چل رہی ہے اور بیانیہ صرف اسی کے حق میں ہیں، ہمیں صحافت وغیرہ جو ہے وہ کافی حد تک ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ ٹھیک بات۔ رضوان صاحب میں نے سوال آپ سے پوچھ لیا، اگر پہنچ چکا ہو آپ سے تو خاص طور پہ آپ اکانومی کے بارے میں ہمیں بتائیں، باقی جو ساری صورتحال سب دوستوں نے بتائی ہے اس کے بارے میں کیا رویہ ہے آپ کا؟ دیکھیے سلیم بخاری صاحب جیسے اساتذہ کی موجودگی میں اور گل صاحب جیسے سینئر کی موجودگی میں نے کیا عرض کرنا ہے، میں تو صرف آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس ملک میں الزام لگا تھا آصف علی زرداری صاحب کے اوپر کہ وہ کوئی اومنی گروپ ہوتا تھا، اس نے ان کے بیان سے منی لانڈرنگ کی ہے۔ اومنی گروپ بند ہو گیا سر، جس بینک میں اس کے اکاؤنٹ کھلے تھے سمٹ بینک، وہ سمٹ بینک بھی بند ہو گیا سر، اور سمٹ بینک کے جو سربراہ تھے حسین لوائی صاحب، 2 سال بعد ان کی ضمانت ہوئی سر، اور جو لوگ وہ اکاؤنٹ کھولنے کے عمل کے اندر ملوث تھے ان کو آج مالیاتی ادارے کے اندر کوئی شخص نوکری دینے کو تیار نہیں ہے، اور جن لوگوں کے پیسے اس میں آئے تھے وہ سارے اس وقت جیلوں میں ہیں، صرف جن کے اوپر الزام لگا تھا آصف زرداری صاحب، چونکہ ان تک کوئی ٹریل نہیں پہنچ پائی، وہ نہیں جیل کے اندر ہے سر۔ ہم اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت عارف نقوی سے لے کے اور ایف آئی اے اسلام آباد تک ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ یہ بات چل رہی ہے۔ ہمارے ہاں تو وہ صادق اور امین ہے، لیکن ادھر جو برطانیہ کے اندر انویسٹیگیشن چل رہی ہے، یا بل گیٹ جو دنیا کا سب سے معروف آدمی آج کل شمار ہوتا ہے، اس نے عارف نقوی کے خلاف $300 ملین کا کیس ٹھوکا ہوا ہے سر امریکہ کی عدالت کے اندر، اور عارف نقوی کی حوالگی مانگ رہے ہیں، اور عارف نقوی سے اگلی کڑی جناب عمران خان کی ہے۔ پھر یہاں تک بات نہیں رکے گی سر، پھر جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو ڈونیشن دے کے اپنے ممالک کے اندر ٹیکس بچایا ہے اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے پیسے اکٹھے کیے ہیں، جس کی کہ سعودی عرب اور یو اے ای کے اندر اجازت نہیں ہے، وہ وہاں سے ان لوگوں کو پکڑیں گے سر۔ یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہونے لگا ہے، اور اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ضروری ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج کے جلسے کے اندر اپنے بیانیے سے سختی سے چمٹ جائیں۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلے یہ ہوتا تھا کہ تم چور ہو اور میں چور نہیں ہوں، اب عمران خان صاحب نے اس کے اندر ترمیم کی تھی کہ میں صرف صادق اور امین ہوں اور میرے علاوہ باقی سارے چور ہیں، جج بھی چور ہیں، جرنیل بھی چور ہیں، سیاستدان بھی چور ہیں، سرکاری ملازم بھی چور ہیں، جو میرے ساتھ ایگری نہیں کرتا وہ چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے۔ تو لہذا دیکھا یہ گیا کہ جو ان سے منسلک صحافی تھے وہ سرکاری رہائشوں میں رہ رہے تھے، لیکن وہ پوری قوم کو کہہ رہے تھے کہ جو عمران خان سے منسلک نہیں ہے چور ہے۔ ان سے جو منسلک صحافی تھے وہ این جی اوز چلا رہے تھے اور فنڈنگ لے رہے تھے، لیکن وہ پوری پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ چور نہیں ہے۔ سر اب ان کی باری آئی ہے، آپ بہت عرصے تک دوسروں کو چور کہتے رہے ہیں، اب آپ کی چوری چوک کے اندر پکڑی گئی ہے، اس چوری کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آج وہ بہت سٹرانگ بیانیے کے ساتھ آئیں اور اس کو دہرائیں، کیونکہ اگر وہ اس سے ایک قدم پیچھے ہٹیں گے
تو وہ ان کا حال وہی ہوگا اس بندے جیسا جس کا پاؤں جب بارودی سرنگ پہ آ جاتا ہے تو پھر وہ پاؤں اٹھا دے گا تو بلاسٹ ہو جائے گا. عمران خان صاحب نے چور والے بیانیے کے اوپر پاؤں رکھ دیا انہوں نے اور ان کے ماننے والوں نے. اب وہ پاؤں اٹھائیں گے تو بلاسٹ ہوگا, وہ بھی اڑیں گے, ان کے ماننے والے بھی, ان کو ڈونیشن دینے والے بھی اڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات بھی آ گئی, سارے پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے آئے. ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ دیکھنے کی کوشش کریں, یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے کون سا رستہ ہے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, آپ نے سنی, ساری گفتگو سنی, الگ پوائنٹ آف ویو بھی تھے, لیکن درد دل پاکستان کا ہر ایک کی باتوں میں نمایاں ہوتا دکھائی دیتا تھا. سلیم بخاری صاحب, اب ہمارے پاس وے آؤٹ کیا ہے, رستہ کیا ہے آگے جانے کا, کس طرح ہم اس ساری دلدل سے نکلیں؟ ہم سب نے مل کے اس میں پھنسایا ہے, ہم میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں, ہو سکتا ہے عدلیہ بھی شامل ہو سکتا ہے فوج بھی شامل ہو, پارلیمنٹ بھی شامل ہو, یہاں میں ہو سکتا ہے نہیں کہتا, چلیے یہ احتیاط کر لیتا ہوں, بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. تو اس معاملے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں گے یا کدھر جا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک پنجابی کی مثال ہے, گرو جنہ دے ٹپنے چیلے جان شراب پیے. رضوان رضی صاحب جو ہے یہ ہمیں شرمندہ کر دیتے ہیں کیا کہ ہمارے شاگرد ہیں, لیکن یہ ماشاءاللہ ہم سے بہت آگے جا رہے ہیں, اور خاص طور سے اکانومی کے حوالے سے ان کی گرپ جو ہے اس کے تو ہم داد دیتے رہتے ہیں صبح سے شام تک. ماشاءاللہ. ہیونگ سیڈ دیٹ سر, آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ بہت سارے کھلواڑ ہوئے ہیں, ان میں سے میں چند کا ذکر کر دیتا ہوں تو آپ کو صورتحال سمجھنے میں شاید آسانی ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں پہلی دفعہ جرنلسٹوں کی ایک تقسیم کی گئی, ہم خیال اینکر اینڈ ہم خیال صحافی. یہ پاکستان میں 3 ملٹری ڈکٹیٹر کے دوران کبھی نہیں ہوا جو اس وقت جناب وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب اور ان کے جو حواری ہیں انہوں نے کر دیا. یہاں چند لوگ چنے ہوئے ہیں, وہ 2 کام کرتے ہیں, ایک تو خوشامد میں ماشاءاللہ وہ دنیا میں سب سے آگے ہیں, اور دوسرا جو باقی کی لاٹ ہے جرنلسٹوں کی جو میجورٹی ہے obviously, اس کو ذلیل کرتے رہتے ہیں صبح سے شام تک. کبھی فرمایا جاتا ہے کہ یہ صحافی یہ کرتے ہیں, یہ صحافی یہ کرتے ہیں. یہ ایک نیا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے جہاں پر جو پیراٹروپرز ہیں وہ صحافیوں کو گالیاں دے رہے ہیں اور دے آر کالنگ دیم نیمز. میرا اشارہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. ٹھیک بات. ٹھیک ہے جی. دوسری ہمارے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہ ہوئی کہ چور وہ ہے جو ثابت نہیں ہو سکا, چور وہ نہیں ہے جو ثابت ہو گیا ہے. یعنی جس کی چوری نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر پکڑی جائے وہ صادق اور امین ہے. یہ ریفلیکشن ہے ہمارے ملک کی عدالتوں پر, اور ان عدالتوں کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں جس کے بعد ان کو کوئی چمک کہتا ہے, کوئی کنگرو کوٹ کہتا ہے. آپ میرے یہ حوالے بھی سمجھ رہے ہوں گے ماضی سے جو میں دے رہا ہوں. تو جب عدالت آپ کے لیے بیٹھی انتظار کر رہی ہو کہ آپ آئیے تشریف لائے, ہم آپ کو ریلیف دینے کا انتظار کر رہے ہیں اتنی دیر سے. لیٹسٹ مثال اس کی لاہور کی ہائی کورٹ کی ہے, لاہور کی سپریم کورٹ رجسٹری کی ہے کہ لوگ دیواریں پھلانگ کے اندر داخل ہوئے, اندر بیٹھے ہوئے منتظر رجسٹرار نے کہا لائیے آپ کی پٹیشن کا, انہوں نے کہا جی وہ تو ابھی تیار ہو رہی ہے. یہ حال کر دیا ہے اس ملک کی عدلیہ کا. میں نام لے لے کے ایک ایک بندے کا کہہ سکتا ہوں, اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہو, ایک ایک جج کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ. میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں, اس سے آپ سمجھیے. جب پاناما کے کیس کا فیصلہ ہوا اقامہ کے اوپر تو علی احمد کرد نے کہا میں اس جج کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں جس نے یہ فیصلہ لکھا ہے. آپ مجھے بتائیے عدلیہ کے فیصلے کبھی سسلین مافیا سے شروع ہوتے تھے؟ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ اس ملک کی کتنی بڑی بربادی کی طرف لے کے جائے گا اس کا اسسمنٹ ہم سب 4-5 لوگ جو اس وقت ہیں ہمارے دلوں میں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس کی تباہی کیا ہوگی. ٹھیک بات ہے آپ کی, ٹھیک بات ہے. پی جے میر صاحب, دوسری بات یہ ہے جی مختصر بس آخری جملہ کہ جب قانون کی عزت نہ رہ جائے ایک گراس روٹ لیول کے اوپر ہر ایک آدمی کے لیے جو کسی ایک خاص پارٹی کو فالو کرتا ہو, تو وہ معاشرے بھی ذلیل بھی ہوتے ہیں اور تباہی کے دہانے تک بھی پہنچتے ہیں. ٹھیک بات آپ نے, میں نے جو کچھ کہہ دیا اتنا کافی ہے. ہاں, باقی باتیں آپ کی کنکلوڈنگ ریمارکس میں سنیں گے. جی پی جے میر صاحب, آپ کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں, ہمارے ملک میں ہر چیز کی ریسورسز ہے, صرف ہمارا جو بیسک پرابلم ہے اس ملک کا وہ ہے
मैनेजमेंट प्रॉब्लम कि आप राइट मैनेजर्स विद राइट जॉब नहीं लगाते, और जो भी गवर्नमेंट आती है, एक मैं कहूंगा एक सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज होता है, उसको सेक्रेटरी आप पार में लगा देते हैं, पार वाला होता है उसको उसमें एग्रीकल्चर में लगा देते हैं. यू डोंट हैव क्वालिफाइड पीपल टू रन योर मिनिस्ट्रीज. यू डोंट हैव पीपल जो कश्मीर पे आप देख लो. अब आप मुझे बताओ, ये कई जो मिनिस्टर्स आप अपॉइंट करते हैं, यू रियली थिंक दे नो व्हाट द कश्मीर कॉज इज? They don't even know. They don't even know. 47 की करारदादें क्या है, जनरल असेंबलीज की. सो मैं बात ये करता हूं कि आपके पास सिर्फ दो इश्यूज हैं. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, यू हैव टू इम्प्लीमेंट द लॉ एंड डोंट हैंग अबाउट. दूसरा, ये जो आपके जो कोर्ट्स हैं, जजेस शुड नॉट बी गिविंग रिमार्क्स एंड थिंग्स लाइक दैट ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म. पब्लिक पोडियम पे जब आप रिमार्क्स देंगे, देन यू विल गेट reactions. You don't need to. उनकी judgments हमें respect है. You please give us the judgments and get on with it. जब आप खुद अपने आप को एक अरीना में फेंक देते हैं, तो आपका एक इंस्टीट्यूशन जो है वो vulnerable होता है. Same thing मैं ISPR को भी कहूंगा, आप करें जो मर्जी करें, but don't come along and take these politicians on. छोड़ दें उनको अपने हाल के ऊपर. आप अपना काम करें सब, और ये जो पॉलिटिशियंस हैं, इनका एक ही आप रिएक्शन आपका होगा. इफ दे डोंट डिलीवर, ये जो आवाम है वो जिसको आप कहते हैं हाँ जी वो आदमी चोर है, हाँ जी चोर है, वो आदमी उसने लूट के ले गया, बिल्कुल लूट के ले गया, वोट किसको देंगे? वोट हम इसी को देंगे. तो इस आवाम को हमने इस आवाम को कन्वर्ट करना है. हमने इसको कन्वर्ट कैसे करना है? जो मैंने पहले सेगमेंट में कहा था, एजुकेशन को तकड़ा कर लो. एग्रीकेशन तकड़ा करोगे, वो कहते हैं ना, खलील जिब्रान की एक कहावत है, wisdom is not in words, it is the meaning within words. हमें लोगों को मतलब सिखाना है. तो जब तक हम इनको ये नहीं सिखाएंगे, ये तो भेड़े हैं, ये कभी इधर चली जाती हैं, कभी उधर चली जाती हैं. हमने इनको जब तक एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं जाएंगे. एक ने कोशिश की थी, सदाम हुसैन ने, इराक का आप लिटरेसी रेट देख लें, उन्होंने पकड़ के सदाम को उड़ा के रख दिया. ये तो कौन पढ़ी लिखी हो रही. सो हमें एजुकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ पे तवज्जो देनी है. ठीक बात है जी. जी जनाब इम्तियाज गुल साहब, आपका दर्द दिल तो वैसा ही है, लेकिन एंगल जरा मुख्तलिफ है. आप क्या कहते हैं इस सारी सूरत हाल पर? मैं तुझे अभी स्पीचलेस हो गया हूँ, इसलिए कि हम रोजाना इतनी बातें करते हैं. बात ठीक है. वो बुनियादी तौर पे हम आप सब, हमारे बड़े रहनुमा भी हर वक्त जमहूरियत का वर्द करते रहते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, अच्छी हुकूमतकारी की बात करते हैं. लेकिन जब हम उसका हल्का सा भी उस पर नजर डालें, तजिया करें, तो यहाँ पे दो किस्म के रूल ऑफ लॉ हैं. मेरे आपके लिए एक है, और उमरा अशराफिया के लिए और है. जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो फिर हर एक उसके ऊपर अपने अपनी पार्टी का, अपनी जो सियासी नजरियात हैं या हमदर्दियां हैं, उसकी ऐनक लगा के उसको देखता है. तो उसमें जो इंडिकेटर्स हैं, मिसाल के तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ सेट किए हुए हैं, उस पैमाने पे पाकिस्तान महज चंद मुल्कों के बराबर है, वो भी फ्रॉम बॉटम अप. यानी, और वो इस वजह से हुआ है जिसका हम सारे जिक्र कर रहे हैं कि इस मुल्क में हमने तालीम को प्रायोरिटी नहीं दी. इस मुल्क में हमने जो पेट्रनेज है, यानी आप सरपरस्ती की सियासत करते हैं, उसको ज्यादा परवान चढ़ाया है. और वो ये मोहतरम राजी साहब पहले कह रहे थे, ओमनी ग्रुप का जिक्र कर रहे थे, तो ये भी एक बयानिया है. मैं सॉरी, थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूं उनसे. वो इसलिए कि ओमनी ग्रुप के जितने भी ताने बाने आसिफ जरदारी साहब से जुड़े थे और फरियाल तालपुर से, उसके लिए 6 महीने तक पाकिस्तान के 12 प्राइम इंटेलिजेंस सिक्योरिटी इदारों ने मिलकर तफ्तीश की थी. 12 इदारों ने, और वो कोई रोजाना 15-15, 20-20 घंटे काम होता था, और वो इस नतीजे में पहुंचे थे. और जिन एक दो बड़े अफसरान थे जो उसमें बराह रास्त देख रहे थे, सुपरविजन कर रहे थे, उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि अगर मुस्तकबिल में कोई कंप्रोमाइज ना हो गया, सियासी कंप्रोमाइज, तो ये बिल्कुल वाटर टाइट केसेस हैं इस घराने के खिलाफ. दूसरी बात, आप चूंकि इन्होंने सिंध या समिट बैंक का जिक्र किया, तो ये चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम हकीकतों से आंखें बंद करते रहे हैं. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2014-15 में समिट बैंक और सिंध बैंक का ऑडिट किया था, और उसमें कहा था कि इसके तमाम डांडे नौडेरो से और लाड़काना से मिलते हैं. और उस वक्त
اسحاق ڈار کو جب وزیر خزانہ تھے ریکویسٹ کی گئی اور انہوں نے پھر اسٹیٹ بینک کو کہا کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ بالکل آپ اس کو سرد خانے میں ڈال دیں. آج بھی وہ رپورٹ سرد خانے میں پڑی ہوئی ہے، حالانکہ اسٹیٹ بینک کے بڑے سینئر حکام نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسی رپورٹ ہے، آڈٹ رپورٹ، کہ اس سے براہ راست ایک فرد جرم ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کی کھلی خلاف ورزیاں کی ہوئی ہیں. اور خواہ مخواہ اس قسم کی چیزیں بھی نا ہمارے سیاسی بیانوں کی نظر ہو جاتی ہیں. تو ہمیں ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو ہمارے سامنے امور آتے ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے، بلا تحقیق صرف سیاسی پارٹیوں کا بیانیہ لے کے نہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ سمٹ بینک کے بارے میں، اومنی گروپ کے بارے میں دونوں ورشن آ گئے ہمارے سامنے، اور دونوں ورشن اپنا اپنا وزن رکھتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم السب ملزم کو پکڑ نہیں پاتے اور سزا نہیں دے پاتے. رضوان جی صاحب، کیا آپ مزید کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنے نقشہ کیا نظر آتا ہے آنے والے دنوں کے لیے آپ کو؟ دیکھیے، آپ نے اس سیگمنٹ کا آغاز وے فارورڈ کے حوالے سے کیا تھا. وے فارورڈ قوم لے چکی ہے، ٹھیک ہے. ایک شخص چیخو پکار کر رہا تھا کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. پاکستان کا ڈالر جو ہے وہ 300 پہ جائے گا. ہم ایک سیاسی پارٹی کے جو واٹس ایپ گروپ تھے ان سے ہمیں باقاعدہ بارہا یہ بات کہی جا رہی تھی، امریکہ سے یہ سارا کانٹینٹ جنریٹ ہو رہا تھا، اور نتیجے کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ ریاست نے صرف اپنا پٹ ہز فٹ ڈاؤن، اور $1 نہیں آیا ابھی تک آئی ایم ایف سے. آئی ایم ایف سے 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کب ٹرانسفر ہونے ہیں ابھی تک اس کی تاریخ کنفرم نہیں ہوئی. ورلڈ بینک سے یا کسی دوست ملک سے ایک ہمیں ڈالر رسیو نہیں ہوا اب تک. یہ میں بات ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں. صرف اس جھوٹ کو، اس پروپیگنڈے کو جس کے بہت سارے لوگ اسیر ہو چکے ہیں اور جس سے ان کے مفادات وابستہ ہو چکے ہیں، صرف اس کو بسٹ کیا گیا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر 242 سے گرا ہے، فیوچر کے اندر جو ڈالر بک ہو رہا تھا وہ 252 سے گرا ہے، اور اس وقت فیوچر میں کوئی $1 بھی بک نہیں ہو رہا. جو 8 سے 10 لوگ آئی چندری گوڑ پہ روڈ پہ بیٹھ کے کر رہے تھے ساری یہ سٹے بازی، ان کو سمجھایا گیا کہ بندے کے پتر بن جائیں، اور آج جو ہے، کل جو ورکنگ ڈے تھا، انٹر بینک کے اندر ڈالر 214 پہ آ چکا تھا. اوپن مارکیٹ کے اندر 190 سے اوپر باہر کوئی نہیں تھا. یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی خیرات کے لیے، جو ان کو ڈالر باہر سے آنے ہیں اس کا 180 نہیں لینا، میں نے 252 لینے ہیں، اس کام کے لیے 22 کروڑ لوگوں کی معیشت سے کھیلتے ہیں اور ان کو ذرا برابر بھی شرم نہیں آتی. یہ والے پہلو ہیں. یہ ہیں اصل میں قومی مجرم. یہ ہیں جو اپنی بوٹی کے لیے بکرا ذبح کرتے ہیں. وے فارورڈ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت لے چکی، وہ ان لوگوں کو مسترد کر کے آگے بڑھ چکی. میں کسی ہوائی بات نہیں کر رہا، یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور وے فارورڈ یہی ہے کہ قوم اس کو شرگ آف کرے گی اپنے شولڈر اور اس سے آگے بڑھ جائے گی، اور قوم بڑھ چکی ہے. اس آگے بڑھنے کا کیا دکھ ہے وہ آج آپ کو ایک شخص جو ہے قذافی ہاکی اسٹیڈیم. ٹھیک ہے رضوان صاحب، میں آپ کو دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. وقفہ لیتے ہیں ہم. ایک وقفے کے بعد بات کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وقت ہمارے پاس کم رہ گیا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم وقت میں بھی ساری باتیں کہہ سکیں جو کہنا بہت ضروری ہے. جی ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، ہم آپ ذرا مختصر بات کریں گے. وقت ہمارے پاس کم ہے، لیکن اتنی مختصر بھی نہیں کہ بات ہی نہ کر سکیں. بات پوری کریں گے اور کوشش کریں گے کہ پریسائزلی اس بات کو کنوے کرنا کوشش کریں کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمارے لیے کیا مسائل ہیں. سلیم بخاری صاحب، آپ سے یہ آغاز کرتا ہوں. دیکھیے، مسلم تو ہم نے بیان کر دیا ہے، لیکن میں صرف کنکلوڈ یہ کروں گا کہ وہ امتیاز گل صاحب فرما رہے تھے اور بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ رول آف لا جو ہے وہ سب کے لیے ایک سا ہونا چاہیے. آج کل یہ بالکل ایک سا نہیں ہے، اس لیے کہ عدالتوں سے صرف ایک پارٹی کو اور ایک شخص کو ریلیف مل رہا ہے. اس کے اوپر ہم کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایسے کام جو کبھی ہوئے نہیں تھے پہلے. مثال ہے اس کی شہباز گل صاحب کے اوپر جو کیس ہے، اس کی اگر آپ دفعیں ایک دفعہ پڑھ لیں اور اس کو 2 دن میں ریمانڈ اس کا فارغ ہو جائے تو اس قانون کے اور ان عدالتوں کے صرف صدقے جایا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. میں اس سے زیادہ کچھ کہنا ہی نہیں چاہتا. ٹھیک بات ہے. انصاف نہیں مل رہا. پی جے امیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں. جی
اور ہمارے ساتھ انتظاری سلوک ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، پارٹیوں کے ساتھ، ایون پلینگ گراؤنڈ نہیں ہے سب کے لیے جی. اور کچھ لوگ تو مسلم لیگ کے یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو بلاؤ، پھر مقابلہ جیسا ہوتا ہے ویسا دیکھو اور اس کے انجام دیکھو اور نتائج دیکھو. کیا کہیں گے آپ؟ تو یہ پاکستان ہے، یہ کوئی دنگل کشتی کا میدان نہیں ہے، یہ اسلامک ریپبلک ہے، بنانا ریپبلک نہیں ہے. لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم نیچے لے کے جائیں. دیکھیں، آپ کا کوئی نظام نہیں چل سکتا جب جس طرح کہ بخاری صاحب نے بات کی اور امتیاز گل صاحب نے بات کی رول آف لا، لیکن رول آف لا کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن بھی تو ہونی چاہیے نا. تو جب رول آف لا آتا ہے کسی کے اوپر، پرٹیکولرلی ایک امیر آدمی کے اوپر، تو آپ پھر اس پہ کانسٹیٹیوشن آپ ریویو مانگ لیتے ہیں. آپ تو 62 63 کا میں ایک جنرل ایگزامپل دے رہا ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی اس کو ڈیفائن کریں کیا کرنا ہے، پھر آپ لا کو، کانسٹیٹیوشن کو آپ چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں کہ کوئی لا لگاتا ہے. سو یہاں ہمیں چاہیے کہ یا تو آپ اپنی ججمنٹس یا آپ کے لا رائٹرز اور یا جو آپ کا جو لیجسلیچر ہے وہ اتنا ایسے لوگوں سے بن کے آئے جس میں کوئی سینٹی ہو، جس میں کچھ ٹھہراؤ ہو، جس میں کوئی ڈیپ انسائٹ ہو. جب تک یہ نہیں ہوگا میر صاحب، یہ جس سب لوگ ہم صحیح سلیکٹ ہو کے نہیں آئیں گے، اسمبلی صحیح نہیں ہوگی، مسئلہ ہے. جی امتیاز گل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ لاسٹ ورڈز کیسے ہوں گے؟ جی لاسٹ ورڈ یہی ہے جی، جو ایک منافقت اور جھوٹ سے بھرا ہوا ایک معاشرہ ہے، اور اس میں جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس اختیار ہے، اس کے لیے اپنی الگ عدالتیں ہیں، اپنے قوانین ہیں. اور پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ عدالت میں چلے جائیں، عدالت میں وہی کچھ ہوتا ہے جو بڑے لوگ چاہتے ہیں، لہٰذا کوئی کنوکشن بھی نہیں ہوتی، کنوکشن ریٹ ویسے ہی لو ہے، اور بات ادھر ہی آ جاتی ہے کہ رول آف لا یہاں پہ نہیں، ایک جنگل کا سا قانون ہے جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے. جی رضوان عزیز صاحب، رول آف لا نہیں ہے، جنگل کا قانون ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ رول آف لا واقع نہیں ہے، لیکن جتنا لا ہے اس کو تو امپلیمنٹ کرنے دیا جائے جس بھی صورت میں ہے. اور جو میرے خیال کے اندر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پارلیمنٹ کا تعطل ہونا ہے. پارلیمنٹ بالکل جو کہ پورے آئینی اداروں کی ماں ہے وہ ان ایکٹیو ہوئی ہے، اور کوئی بھی پارٹی جو ہے پاکستان کے اندر، کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتی. ہم پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلاتے. پارلیمنٹ ایکٹیو ہو، اپنا رول پلے کرے. جو بہت سارا کردار عدالتوں نے لے لیا ہے وہ پارلیمنٹ کو واپس ملے. قانون سازی اور آئین سازی تک اب پارلیمنٹ نے اپنے ہاتھ، عدلیہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، وہ پارلیمنٹ کو واپس ہونی چاہیے. تو اسی میں سے انشاءاللہ بہتری بھلائی نکلے گی. جی یہ بات آخری یہی ہو سکتی ہے، رول آف لا بہت امپورٹنٹ ہے، قانون کی برتری بالادستی بہت لازمی ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کو اس کا ڈیو شیئر دیا جائے تاکہ پارلیمنٹ جو کہ سب کی سے بالا تر ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکے. عدالتیں بھی تب ہی چلیں گی جب پارلیمنٹ بالادست ہوگی، اور باقی ادارے بھی تب اپنا رول ادا کریں گے جب پارلیمنٹ بالادست ہوگی. یہ سب باتیں درست ہیں، لیکن آج ہم بیٹھے سوچ یہی رہے ہیں کہ ہمارے ملک کا کیا بنے گا. کل بھی یہی سوچیں گے. شاید 1-2 مہینے ہماری قسمت میں یہی ہو کہ ہمیں کوئی صاف رستہ دکھائی دیتا نہ ہو. رستہ دکھائی دے دے تو شاید ہمارے لیے مشکلیں آسان ہو جائیں، ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں. غلط سمجھ جا رہے ہیں تو اس کو درست کرنے کی کوشش کریں، اور درست سمجھ جا رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. اجازت چاہتا ہوں.